بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن پروگرام میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے کامیاب کون. ہر شخص دنیا میں کامیابی چاہتا ہے. کامیاب بننے کے لیے ہر انسان اپنی طاقت بھر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب انسان بن جاؤں. لیکن ہر ایک کے پاس کامیابی کے پیمانے الگ الگ ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا خود کا ایک خاص اچھا گھر بنا دوں تو اسے کامیابی سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا, میرے پاس ایک اچھا گھر ہے. کسی کو اچھی ملازمت مل گئی, اچھا جاب مل گیا, اچھی نوکری مل گئی, وہ اسے کامیابی سمجھتا ہے. کسی کے پاس دولت آ گئی, اللہ نے اس کی تجارت میں خوب برکت دی, وہ اپنی دولت کو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے. کسی کو جماعت و جمعیت کے عہدے اور منصب مل گئے, جماعت کا بڑا ہو گیا, وہ اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھ رہا ہے. تو کامیابی کے بڑے پیمانے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے انداز سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے. آئیے ہم دیکھیں کیا مال و دولت یہ کامیابی کا معیار ہو سکتی ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ خوب دولت سے نواز دے تو کیا وہ ایک کامیاب انسان کہلائے گا؟ اگر دولت کامیابی کا معیار ہو تو قارون اس دنیا کا ایک امیر ترین انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت سے نوازا تھا. اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ قرآن نے ذکر کیا کہ اس کے پاس دولت کے خزانے کے چابیوں کو, خزانے کی چابیوں کو طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت مل کر مشکل سے اٹھا پاتی تھی. چابیاں آج ہمارے پاس کیا ہے, 5 الماری 10 الماری کی چابیاں ہوں. اللہ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا پاتی. چابیاں, اتنے خزانے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے, وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی. لیکن دولت کا نشہ اس کو آ گیا, دولت کا نشہ آ گیا. کیا ہے, جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ سرکشی لے کر آتی ہے. کبھی کبھار انسان دولت کے نشے میں مغرور ہو کر سرکش انسان بن جاتا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, اللہ نے کہا. لیکن اگر یہی دولت کسی اچھے نیک صالح انسان کو مل جائے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگا. وہ اس دولت کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, دین اور دنیا دونوں کے لیے وہ اس دولت کو استعمال کرتا ہے. قارون کو اپنے خزانے پر غرور آ گیا اور اپنی قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا. دولت کا نشہ تھا. قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی, لا تفرح, اپنی دولت پر مت اترا, غرور مت کر. اللہ متکبر اور گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا.
اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اس سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا تیرے پاس اتنے خزانے، اتنی ساری دولت تجھے کہاں سے ملی؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس تو وہ علم ہے، وہ ہنر ہے، وہ ٹیکنک ہے جس علم اور ہنر سے میں اپنے ہنر سے مال کمایا ہوں، میں کمایا ہوں. دیکھو دنیا میں کتنی بھی بلندی پر پہنچ جاؤ، کیسی بھی ترقی کر لو، لیکن کبھی فخر نہیں آنا چاہیے. یہ میں کچھ لوگوں کو میں کا بڑا نشہ ہوتا ہے، بات بات پہ میں کیا، ہمیشہ میں. تاریخ میں جتنے لوگوں نے یہ انانیت دکھائی اس روئے زمین پر، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. ابلیس نے یہ انانیت دکھائی، کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کہا. اللہ نے اس کو قیامت تک اس پر لعنت ہوئی. فرعون نے انانیت دکھائی، انا ربکم الاعلی، اللہ نے اس کو برباد کر دیا، پانی میں ڈبو دیا. جتنے لوگ بھی انانیت کا شکار ہوئے، میں کیے، اللہ کو غرور پسند نہیں آتا. اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے بندوں پر سرکشی کرے، کوئی فخر کرے، اللہ کو پسند. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ یہ میں کمایا ہوں، میں حاصل کیا ہوں، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے اللہ کے فضل سے ہے. ھذا من فضل ربی، کیا بولنا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اس نے کیا کہا قارون نے؟ اپنے علم سے، اپنے ہنر سے میں کمایا ہوں. اللہ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسایا اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا، اور دنیا والوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت اور نصیحت بنا دیا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ اے لوگوں، تم دولت کو کامیابی کا معیار مت سمجھو. دولت آتی جاتی ہے، یہ کامیابی کا معیار نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان کمزور ہے. کوئی انسان مالدار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑا عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی دولت جس کو پسند کرتا ہے اور جس کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کو دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایمان اپنے مومن بندوں کو جس کو پسند کرتا ہے، ایمان اسی کو دیتا ہے. پتا کیا چلا کہ یہ دولت کامیابی کا معیار ہے. کچھ لوگ عہدہ اور منصب کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں. دیکھیے فرعون کے پاس عہدہ تھا، اس کو اپنی سلطنت پر، اپنے عہدے پر بڑا غرور تھا، یہاں تک کہ وہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تحقیر کرتا تھا اور اپنی قوم کے سامنے ان کی بے عزتی کرتا تھا، اور فخر میں کہتا الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے؟ یہ دیکھو، یہ نہریں میرے محل سے گزر رہی ہیں، یہ میری شان و شوکت، میری حکومت، میری سلطنت تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا میں بہتر ہوں یا یہ حقیر اور ذلیل نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک حقیر اور ذلیل انسان کہہ رہا؟
اس کو اپنی سلطنت کا غرور آ گیا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو کر کے ہلاک کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ وحدہ، منصب، یہ سلطنت، یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ بعض لوگ حسب و نسب کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ بڑا خاندان، میرے پاس میرا خاندان بڑا ہے، میرے باپ دادا کے بڑے کارنامے ہیں۔ کچھ لوگ تو باپ دادا کے کارناموں ہی کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔ میرے بابا اتنے سال متولی تھے، میرے دادا اتنے سال سیکرٹری تھے، میرے فلاں اتنے سال فلاں تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا ہو؟ باپ دادا جو کیے وہ کیے، اچھا کیے ان کو اچھا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا، برا کیے اس کا معاملہ ان کے حوالے۔ تم کیا کیے؟ کبھی باپ دادا کے کارناموں پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر باپ دادا اچھے تھے تو ان کی طرح اچھے بننے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہ باپ دادا کے کارنامے قیامت کے دن کام آنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے تمہارا حسب و نسب نہیں پوچھے گا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جو شخص عمل میں پیچھے ہو اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اگرچہ وہ نبیوں کے گھرانے کا ہو۔ نبیوں کے گھرانے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، آج فجر کی نماز میں ورنگل میں مرکزی مسجد میں نماز ادا کیا، جو وہاں کے حافظ صاحب تھے، نوح علیہ السلام کے اسی واقعے کو بڑے پیارے انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے، واقعہ مشہور ہے، کشتی بناتے ہیں، عذاب آنے والا ہے قوم پر، قوم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی بلاتے ہیں، اے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں تو بھی سوار ہو جا، ابھی بہت جلد عذاب آنے والا ہے۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے تو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا، اس لیے کہ عنقریب بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن بیٹا اپنی عقل دوڑا رہا ہے اور کہتا ہے اگر طوفان آئے گا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کیا پانی پہاڑ تک پہنچے گا اور میں بچ جاؤں گا؟ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے جب اللہ کا عذاب آئے گا تیری کوئی بھی ٹیکنیک، تیرا دماغ اس وقت، تیری کوئی کوشش تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ابھی باپ بیٹے میں گفتگو چل رہی ہے۔ فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں اللہ کا عذاب آ گیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے قوم کے ساتھ ڈوب گیا، قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، پہلے رسول ہیں اس روئے زمین، لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ باپ دادا کے کارناموں پر فخر مت کرو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، باپ دادا جو کیے وہ کر کے چلے گئے، ان کے لیے ان کا عمل، تم جو کر رہے ہو تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے باپ دادا کے عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے کامیابی کا معیار یہ حسب و نسب نہیں،
خاندان اور قبیلہ یہ کامیابی کا معیار نہیں. ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا، ایک گمنام انسان، پورے سماج میں، پوری سوسائٹی میں اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا تم میں سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار. پتا کیا چلا؟ دولت کامیابی کا معیار ہے؟ دولت کامیابی کا معیار نہیں. عہدہ اور منصب، حکومت اور سلطنت کی کامیابی کا معیار نہیں. حسب و نسب، خاندان اور قبیلہ یہ کامیابی کا معیار نہیں. یہ دنیا والوں کے پاس کامیابی کا معیار ہو سکتا ہے، دنیا والے اسے کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں، شریعت میں کامیاب انسان کون ہے؟ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 5. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کامیابی کون کیا ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ جس کامیابی کو حاصل کرنے کی ہم میں سے ہر شخص کو فکر کرنا. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. قیامت کے دن آخرت میں جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اللہ فرما رہا ہے فقط فاز، وہ کامیاب ہو گئے. یہ اصل کامیابی ہے. دنیا کے اندر دولت مل گئی، کتنے دن رہے گی دولت؟ دنیا کے اندر عہدہ مل گیا، یہ عہدہ کب تک رہے گا؟ قیامت کے دن یہ دولت پر فخر کرنے والے، اپنے عہدے اور حکومت پر فخر کرنے والے افسوس کریں گے اور کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج میرا مال مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، مجھ سے میری حکومت اور سلطنت بھی چھین لی گئی. جس دولت پر میں غرور کرتا تھا، جس عہدے اور سلطنت پر مجھے بڑا ناز تھا، آج میرا مال مجھے کام نہیں آیا اور میری حکومت اور سلطنت بھی مجھ سے چھین لی. میرے بزرگوں، دوستو، اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی سے ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں. یہ اصل کامیابی. اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں، اس حقیقت کو یاد رکھو، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں بڑی بڑی ارمانیں، بڑی بڑی آرزویں، پلان بناتے ہیں لیکن پورا پلان فیل ہو جاتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر محنت کر کے، کوشش کر کے، زندگی بھر کی محنت کی کمائی جمع کر کے بڑی ارمانوں سے ایک خوبصورت گھر تیار کرتا ہے، پوری تیاری کر رہا ہے، گھر بن گیا ہے، گھر میں اترنا ہے، اترنے کی تیاری چل رہی ہے. گھر میں اترنے سے پہلے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے نئے گھر میں جانے سے پہلے وہ اپنے اصلی گھر خبر کی طرف چلا. دنیا والے دیکھیں، بیٹا، ماں باپ بڑی ارمانوں سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں. بچہ پڑھ کر کے بڑی سے بڑی ڈگری لے کر کے جب اپنے گھر واپس لوٹتا ہے، ماں باپ کے چہروں پر خوشی ہے، میرا بیٹا اب انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ایک اچھا لائر ہے، اب کمائے گا، جاب کرے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. نوجوان بیٹا جو جاب پر، ملازمت پر نکلا تھا، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ماں باپ کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے پلین کا حادثہ ہوا،
پلین کا حادثہ ہوا، یہ خبر جہاں جہاں پر پہنچی، اس حادثے نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھا۔ اتنا عظیم حادثہ، کیا پلان تھے ان کے، کیسی کیسی فیملیاں، ان کے کیا خواب تھے۔ کوئی عید منانے آیا ہے، عید منا کر واپس لوٹ رہا ہے، کوئی بڑی کوشش کے بعد اپنی فیملی کو لے کر جا رہا ہے کہ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملازمت کریں گے، کوئی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے جا رہا ہے، لیکن پلین حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ سارے خواب، ساری آرزویں، ساری پلانے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اس بے وفا دنیا سے دل مت لگاؤ، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے حلال و حرام کی تمیز ختم مت کرو، حرام خوری میں مبتلا مت ہو، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، فانی، بڑی حقیر ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا ایک خطرہ پانی کے برابر، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک مری ہوئی کنکٹی بکری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح دی، اتنی بھی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ہے۔ اس لیے اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو برباد کرنے والے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے فکر کرو، اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے فضل، اس کی مہربانی سے ہمیں آخرت میں جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائیں، یہی اصل کامیابی۔ یہ کامیابی حاصل ہونے کے بعد، اب جنت میں جانے کے بعد، اب ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا آرام، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے اعلان کرے گا، اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے، یہاں کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کی بھی موت ہو گئی۔ اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اے جنتیوں، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے جنت میں، کبھی جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ اے جنتیوں، جنت میں تم ہمیشہ نعمتوں میں آرام میں رہو گے، یہاں جنت میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ وہ جنت ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن متقی بندوں کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں چھپا کر تیار کر رکھا ہے، کسی کو پتا نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے ویسا دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ جنت ہو، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم فکر کریں، ہم کوشش کریں۔ صحابہ کرام، صحابیات کو ہمیشہ ان کی نظر آخرت پر، آخرت کی کامیابی پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے، یہ سوچ کر کے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو گئے تو بس۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ مختصر طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کے بہت سارے صفات ذکر کیا ہے۔ سورہ مومنون، سورۃ المومنون کے شروع میں پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک غور سے سنیے، پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کے 7 صفات ذکر کیے، کامیاب مومنوں کے 7 صفات ذکر کیے، اور ان 7 صفات سے متصف مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی کامیابی کی بشارت دی۔ اور کون سی جنت؟ جنت الفردوس، جنت الفردوس کی بشارت، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون کی شروع میں 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے کہا مومن کامیاب ہوں گے، اہل ایمان کامیاب ہوں گے. دیکھیے آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ایمان ہے. ایمان ہے. بغیر ایمان کے آپ کے پاس ایمان نہیں، آپ کے پاس اسلام نہیں، آپ مومن نہیں، مسلمان نہیں. آپ کے پاس کتنی بھی نیکی ہو، کتنے بھی اچھے کام کرتے ہو، اگر آپ کے پاس آپ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری. بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. لا يدخل الجنت الا المؤمنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا. تو کامیابی کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. اور کافر، مشرک، منافق جن کی موت کفر اور شرک پر ہوتی ہے، جو ایمان سے محروم ہے، ایسے لوگ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے لیے ہمیشہ ذلت و رسوائی ہے. آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ وہ جہنم میں پڑے رہے. تو آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے مومن ہونا ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. اور مومنوں میں اور مسلمانوں میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث ہیں، اللہ کا شکر ہے. ورنہ مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے پاس توحید نہیں، ان کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے. وہ اللہ کے گھر میں بھی آ رہے ہیں اور غیر اللہ کے دربار میں بھی جا رہے ہیں. اللہ کے سامنے بھی آ کے جھک رہے ہیں، مزاروں اور آستانوں پر جا کر جھک رہے ہیں. وہ اللہ کے سامنے بھی آ کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ایسا اسلام، ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں. اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں اور اہل الحدیث ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے. یہ اصل چیز ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اصل کامیابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ آخر کون سی جماعت ہوگی، ان کے صفات کیا ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس پر چلنے والے کامیاب ہوں گے اور انہیں جنت ملے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ خوشی ہے، ہمیں یہ خوشی ہے اور اس بات میں ہمیں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں. ہم کھل کر کے کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. کامیاب ہونے کے لیے مسلمان ہونا، مومن ہونا ضروری ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کامیاب مومن کون ہے، کامیاب مومن کون ہے، 7 صفات ذکر کیے. میں 7 صفات بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے یہ 7 صفات میں اگر آپ غور کریں گے قرآن لے کر کے تو پہلی صفت اور 7ویں صفت، پہلی صفت اور آخری 7ویں صفت، 2 صفتیں 7 صفات میں 2 صفت کا تعلق نماز سے. کامیاب مومن کون ہے؟ کامیاب مومن بننے کے لیے پہلے مومن ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب کامیاب مومن کی صفات کیا ہے؟ اللہ نے 7 صفات ذکر کیا اور 7 صفات میں پہلی صفت اور 7ویں صفت کس کے بارے میں ہے؟ بولو بھائی، نماز کے بارے میں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. پہلی اور 7ویں صفت نماز، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پتہ کیا چلا؟
ایک مسلمان اور ایک مومن پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے اس کی زندگی میں نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ نماز یہ بہت بڑی کامیابی ہے، نماز یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم سمجھے نہیں، مؤذن صاحب ہے 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے اذان دیتے ہیں، اور ہر اذان میں اس کامیابی کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح کا کیا مطلب؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن صاحب دن اور رات میں 5 بار ہمیں کامیابی کی طرف روزانہ بلا رہے ہیں۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کون سی کامیابی ہے؟ اللہ کے گھر میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، یہی کامیابی ہے۔ نماز یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک نماز کے بغیر کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی وہ مشہور حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ۔ دیکھیے کامیابی، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ۔ اگر وہ نماز کے پہلے حساب میں پاس ہو گیا، وہ دنیا میں نمازی تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہوگا، وہ سمجھیے کہ کامیاب ہوگا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ لیکن اگر پہلے حساب میں نماز کے معاملے میں وہ فیل ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازوں کی پابندی نہیں تھی، کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے نمازوں کو ضائع کر دیا، دنیا میں نمازوں کی پابندی نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ناکام ہو جائے گا، خسارے میں پڑ جائے گا۔ نماز یہ آخرت کی بہت بڑی کام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک مسلمان پر، ایک مسلمان مرد اور عورت پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو نماز۔ نماز کے بارے میں ایک مسلمان ذرہ برابر بھی غفلت نہیں۔ ایک مسلمان کو نماز کے بارے میں بولنا بولے تو بہت شرم آتی ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان۔ ایک مسلمان مسلمان ہے کہ کافر ہے، اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ صحابہ کرام کسی بھی عبادت کے چھوڑنے پر اسے کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، سوائے نماز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق، غور سے سنو، ادھر ادھر مت دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق، آج کسی کو اگر کہے کہ انہیں منافق ہے اچھا لگے گا اسے چھوڑتے بولنے والے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، ہمیں بھی مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم کو بھی مسلمان سمجھیں، ورنہ اگر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کو کافر سمجھ کر کے ہم سے قتال کریں گے، ہم سے جنگ کریں گے۔ یہ پہچان تھی مسلمان نماز۔ لیکن منافق نماز کیسے پڑھتے تھے؟ بس بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں بھی مسلمان ہے، ہم کو مسلمان لوگ سمجھیں، مسجد میں آ جاتے تھے، نماز میں شریک ہو جاتے تھے۔ لیکن نماز کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن نے منافقوں کی نماز کے بارے میں، منافقوں کی نماز کیسی ہوتی تھی قرآن میں لایا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین جب نمازوں میں کھڑے ہوتے بڑی سستی اور بیزاری سے، بڑی سستی اور دل نہیں لگتا تھا، کتنی جلدی نماز ختم ہوئی فوراً بھاگے۔ آج بعض لوگ بڑی سیریس ہو کر مسجد میں آتے ہیں، ذرہ مولوی صاحب، امام صاحب 1-2 منٹ اگر لمبی کر دیے تو
چھوڑیں گے نہیں. کیا جی مول صاحب ہم نے کام نہیں کیا, کام دھندا تو چھوڑ کر کے دکان بند کر کے آتے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ لمبی ہو جائے تو چھوڑتے ہیں, آوازیں شروع کر دیتے ہیں. بڑی سستی اور بیزاری کے ساتھ منافقین نمازوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے بس مسجد میں آ جاتے ہیں. اللہ کا ذکر دعائیں وغیرہ نماز میں بہت کم پڑھتے ہیں. یہ منافقین کی نماز. اور یاد رکھو, ایک بات اور یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام نمازیں منافقوں پر بھاری, لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ منافقوں پر بھاری. وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ عشاء اور فجر کی نماز. عشاء اور فجر کی نماز. حقیقی ورجنل مسلمان اگر پہچاننا ہو تو فجر کی نماز سے معلوم ہو جاتا کتنے ورجنل مسلمان, کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیار. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے, ظہر اثر بسر گیا, ظہر اثر بسر گیا, مغرب کا کچھ پتہ نہیں, عشاء میں نشے میں تھا اور فجر میں اٹھانے. یہ ہے مسلمانوں کی نماز کا. اللہ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. کامیاب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 7 صفات ذکر کیے ہیں, پہلی صفت اور 7ویں صفت کیا ہے؟ نماز. اور نماز کیسی؟ نماز کیسی؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, دل لگا کر کے. آج ہم نماز میں تو کھڑتے ہیں, نماز میں کھڑے ہیں, لیکن ہمارا دل دماغ کہاں رہتا؟ بازار میں رہتا, دکان میں رہتا. کتنے کی کسٹمر آگے جا رہے ہوں گے واپس. نماز میں خشوع خضوع نہیں. نماز میں کھڑتے ہیں, کبھی یہاں کھجا رہے ہیں, کبھی وہاں کھجا رہے ہیں, کبھی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں, کبھی داڑھی سے کھیل لے رہے ہیں. کیا جی نماز؟ نماز خشوع خضوع کے ساتھ, توجہ سے ہم رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. بعض سلف کے بارے میں آتا, جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے, وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جب قدم بڑھاتے, ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا, چہرے کا رنگ بدل جاتا. یہ احساس, اللہ کی عظمت کا احساس, اب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں, اللہ کے سامنے میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. دنیا میں کسی MLA اور کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر کے کھڑنا رہتا ہے, ہاتھ جوڑ کر کے بڑے ادب سے کرتے ہیں, ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں, ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں. کیا نماز اس کے سامنے ہے؟ کیا تو فون پہ بات کرنے بیٹھتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی, تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے یہ آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. آج ہماری نمازیں خشوع خضوع سے بالکل خالی, توجہ نہیں, توجہ کے ساتھ نمازیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. توجہ کے ساتھ نماز کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, مجھے نصیحت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نماز میں تم خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو, کیسے نماز پڑھو؟ اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع. جب تم نماز میں کھڑو, کوئی بھی نماز پڑھنے آؤ, یہ سوچ کر کے نماز میں کھڑو کہ میری زندگی کی کہیں آخری نماز ہے, میری زندگی کی کہیں آخری نماز ہے. اب میں عشاء پڑھ لیا, فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں ظہر پڑھ کر کے گئے, اثر میں واپس نہیں آئے, اللہ کے پاس چلے گئے. اگر یہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, کتنی توجہ سے دل لگا کر کے نماز پڑھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب بھی تم نماز میں کھڑو تو اس تصور اور احساس کے ساتھ نماز پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب مومن وہ ہے جو بیکار چیزوں میں ٹائم پاس نہیں کرتا. آج ٹائم پاس کے لیے تو ہمارے پاس موبائل فون ہے, ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, خواتین کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اپنا پورا وقت سیریل دیکھنے میں, گیم کھیلنے میں, موبائل پر چیٹنگ کرنے میں وقت ضائع اور برباد ہو رہا ہے. یہ سب لغویات, بیکار چیزیں.
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے سوال کرے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، پوری زندگی کا حساب پیش کر، اور زندگی کا سب سے قیمتی دور تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تیری جوانی کا اللہ تعالیٰ تجھ سے حساب ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، وقت ضائع مت کرو، وقت ضائع مت کرو، زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، بڑا قیمتی، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے فرصت دی ہے تو مصروفیت سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد یا تو واجبی زکوٰۃ جو سال میں سال پورا ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، یا تو بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس لیا ہے، اور اس کی تائید دوسری آیت سے ہوتی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس لیے کہ آیت مکی ہے اور مکے میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، مدینے میں سن ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی، خاص طور پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور موبائل فون کے اس زمانے میں اگر ہم اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی نظروں کی حفاظت، نظر کے فتنے سے بچیں، اپنی نظر کو آزاد نہ چھوڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم کیا ہوا؟ ان کی شرمگاہ اور عزت و آبرو کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ نظر کی حفاظت سے عزت محفوظ رہے گی۔ جو لوگ اپنی نظروں کا غلط استعمال کرتے ہیں، فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور غلط چیزیں موبائل فون میں انٹرنیٹ میں دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں۔ اور دوسری چیز، دو تین چیزیں اور ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانت اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے، نصیحت کرتے، ایک نصیحت ضرور کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے پاس امانت نہ ہو، جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جو اپنے عہد و پیمان کا پکا نہ ہو، ایسے شخص کے پاس دین نہیں۔ لوگوں سے معاہدہ کرو، توڑ دو، وعدہ کرو، وعدے کو پورا نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جو اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کرتا ہو اس کے پاس دین باقی نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ امانت کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ امانت کے تعلق سے ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہمارے کندھوں پر، ہمارے کمزور کندھوں پر جو یہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، یہ امانت، امانت۔ ہم گھر کے بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے پاس امانت۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کے اخلاق و کردار اور ان کے دین و عقیدہ کی حفاظت کرو۔ یہ ہمارے پاس، ہمارے بچے امانت ہیں، اور ہمارے کندھوں پر جماعت، جمعیت، مدرسہ، مسجد کہ جو وحدے، ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈالی جاتی ہیں، یاد رکھو یہ وحدے، یہ ذمہ داریاں امانت، امانت۔ یہ بڑپن کے لیے نہیں، پوسٹروں میں بڑے حرفوں میں نام لکھنے کے لیے نہیں، بڑے بڑے وحدے کے ساتھ آپ کو پکارنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ یہ وحدے امانت، امانت۔ صرف اس بات، ان وحدوں کو امانت سمجھ جاؤ، وحدوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ صرف اس کو امانت سمجھ لو، وحدوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ ہم اس کو اپنی عزت اور بڑائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، شادی کارڈوں میں بڑے بڑے حرفوں میں لکھنے کے لیے۔ یاد رکھو یہ امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، میں اس سرزمین پر پہلی بار آیا ہوں، یہاں کا حال کیا ہے مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے، میں عمومی بات کرتا ہوں، عمومی بات کرتا ہوں۔ پورے جنوبی ہند، ساؤتھ انڈیا میں پھرتا ہوں دعوت کے کام سے،
ہر جگہ کے حال مجھے اچھی طرح پتا ہے. یہ امانت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عہدے کی خواہش کی. اے اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی عہدہ دیجیے, مجھے بھی کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا ابا ذر انک ضعیف, یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ وانها امانہ. اے ابو ذر تم ایک کمزور آدمی اور یہ عہدہ امانت ہے, امانت. وانها یوم القیامت خزی و ندامہ. قیامت کے دن اگر دنیا میں اس عہدے کا حق ادا نہیں کیے, یہ عہدہ قیامت کے دن تمہاری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے. دنیا میں جو تم عزت اور بڑائی کا ذریعہ سمجھ رہے ہو, حدیث کے الفاظ سنو, اگر اس کا حق ادا نہیں کیے تم کو ذلیل کرنے کا یہ ذریعہ. تمہارے پاس نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, بڑی بڑی عبادتیں ہوں گی, لیکن امانت کا اگر تم نے حق ادا نہیں کیا, اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا, قیامت کے دن تمہاری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث. کوئی بھی ذمہ دار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذمہ دار کو خاص نہیں کیا, کوئی بھی ذمہ دار جس کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کرے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر نہیں کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ظالم اور سرکش ذمہ دار پر اللہ نے جنت کو حرام کیا. اللہ, یہ ذمہ داریاں یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ سی ایم کی کرسی نہیں ہے, یہ عہدے بڑائیاں دکھانے کے لیے نہیں ہے, ذمہ داری کا احساس ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس شاندار طریقے سے خلافت کی تھی, دنیا والے اس کی مثال پیش کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی خلافت, کافر غیر مسلم مفکرین بھی ان کی خلافت کی تعریف کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر نے اپنے مرض الموت میں زخمی حالت میں کہا تھا وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلِي. اے لوگوں, قیامت کے دن میری اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال نہ کرے تو بس ہے, سوال نہ کرے اللہ تو بس ہے, مجھے اس کا نہ فائدہ چاہیے نہ نقصان. یہ کون بول رہے ہیں؟ عمر فاروق جیسا عظیم خلیفہ جن کی خلافت کی دنیا والے قیامت تک تعریف کریں. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم گھر کے ذمہ دار ہیں, ہم جماعت کے ذمہ دار ہیں, ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں, ہم مدرسے کے ذمہ دار ہیں, کسی بھی چیز کے ذمہ دار ہیں. یہ امانت ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو وقت پر ادا کریں, ہمارے ٹائم کے حساب سے. ہر نماز کا وقت فکس ہے, وہ نماز کو اس وقت پر پڑھنا. ہمارے ٹائم کے حساب سے فجر کی نماز 8 بجے اٹھ کر پڑھے نہیں چلتا, فجر کی نماز 8 بجے اٹھ کر پڑھے تو نہیں چلتا. تمہارے دل کو تسلی کے لیے اب نماز آپ کی ہو جا رہی ہے, لیکن اللہ کے پاس ایسی نماز قبول نہیں ہوگی بغیر عذر شرعی کے, بغیر عذر شرعی کے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ وقت پر نماز ادا نہیں کرتا ہے, وہ نماز کتنی بار پڑھ لے اس کی وہ نماز نہیں ہوتی. یاد رکھو, چاہے کہیں سے بھی فتویٰ منگا کر پوچھو, بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ وقت پر نماز ادا نہیں کرتا ہے, اس کی وہ نماز نہیں ہوتی. آپ کتنی بار تسلی کے لیے پڑھ لو. کتنے لوگ ہیں ظہر اثر سب ملا کر کے مغرب میں ایک بار مارتے ہیں. کچھ ایسے شہزادے بھی ہیں ظہر اثر مغرب عشاء سب ایک ساتھ دکان بند کر کے آ کر کے ایک ساتھ مار کے پھر گھر کو جاتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, ہر نماز کا وقت فکس ہے, اس نماز کو اسی ٹائم پر پڑھنا ہے. یہ نماز کی حفاظت ہے. یہ 7 کام کریں گے, یہ 7 کام کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ کے کامیاب بندے ہیں. کیسی کامیابی؟ جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کے یہ وارث جنت الفردوس کے مالک بن جائیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بندوں میں شمار فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہمارے اندر جو بھی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اے اللہ ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو سمجھ کر کے ان پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔